BA کے نتیجے سے اس قدر بددل ہوئے کہ خودکشی کی ٹال لی۔ بوڑھے والدین نے سمجھایا کہ بیٹا خودکشی نہ کرو، شادی کر لو۔ چنانچہ شادی ہو گئی۔ کسی خوبصورت عورت کے متعلق یہ سنتا ہوں کہ وہ پارسابی ہے تو نہ جانے کیوں دل بیٹھ سا جاتا ہے۔ مرد کی پسند وہ پل صراط ہے جس پر کوئی موٹی عورت نہیں چل سکتی۔ مونگ پلی اور آوارگی میں خرابی یہ ہے کہ آدمی ایک دفعہ شروع کر دے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ختم کیسے کرے۔ دنیا میں غالب واحد شاعر ہے جو سمجھ میں نہ آئے تو دگنا مزہ دیتا ہے۔ یورپ میں گھوڑوں اور کتوں کے سوا کوئی کسی کا حسب نسب نہیں پوچھتا۔ یوسفی صاحب سے پوچھا گیا کہ اگر شیر تمہاری بیگم اور ساس پر حملہ کرے تو آپ کس کو بچائیں گے؟ یوسفی صاحب بولے، ظاہر ہے شیر کو بچاؤں گا۔ کچھ بچے اتنے کیوٹ اور پیارے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ان کی ماں کو دیکھنے کا بڑا دل کرتا ہے۔ صرف 99% پولیس والوں کی وجہ سے باقی بھی بدنام ہیں۔ محبت اندھی ہوتی ہے، چنانچہ عورت کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں، بس مرد کا نابینا ہونا کافی ہوتا ہے۔ کسی نے مرزا سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں محبت شادی سے پہلے ہونی چاہیے یا شادی کے بعد، جس پر مرزا نے ارشاد فرمایا، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ محبت شادی سے پہلے ہو یا بعد میں، مگر بیوی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے۔ جتنا وقت اور روپیہ کو مسلمانوں کے سائنس پر احسانات رٹانے میں صرف کیا جاتا ہے، اس کا 10واں حصہ بھی بچوں کو سائنس پڑھانے میں صرف کیا جائے تو مسلمانوں پر بڑا احسان ہوگا۔ عالم اسلام میں ہم نے کسی بکرے کو تبھی موت مرتے نہیں دیکھا۔ مجھے روشن خیال بیوی بہت پسند ہے، بشرطیہ کہ وہ کسی دوسرے کی ہو۔ نہانے سے 100 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، لیکن نہ نہانے سے جو بیماریاں دور رہتی ہیں ان میں سے ایک محبوبہ بھی ہے۔ مرزا کہنے لگے، یوسفی یہ بتاؤ عورت کی کشش اور زمین کی کشش میں کیا فرق ہے؟ عرض کیا، کوئی خاص فرق نہیں، دونوں ہی خاک میں ملا دیتی ہیں۔ پہلی محبت کو کبھی نہ بھول پانے کی ایک وجہ اس پر کی گئی انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے۔ وزن حسن کا دشمن ہے، اس لیے ہر سمجھدار عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی چربی کی دبیس تہوں کے خول کو ساند کے کینچلی کی طرح اتار کر اپنی عزیز سہیلیوں کو پہنا دے۔ زندوں کی تعریف کرنا ہمارا دستور نہیں ہے۔ آسمان کی چیل، چوکٹ کے کھیل اور کورٹ کے وکیل سے خدا بچائے، ننگا کر کے چھوڑتے ہیں۔ مرد ذات کے بارے میں قبرصی کہاوت ہے کہ جب تک لومڑ کے منہ میں ایک بھی دانت ہے وہ پارسان نہیں رہ سکتا۔ دماغی صحت کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان کو پابندی سے صحیح غذا اور غلط مشورہ ملتا رہے، اس سے ذہنی توازن قائم رہتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حکومتوں کے علاوہ کوئی بھی اپنی موجودہ ترقی سے مطمئن نہیں ہوتا۔ جونیلیا ایک دن کہنے لگے، یوسفی صاحب میرے پاس اب 35 کرتے اور ایک پاجامہ رہ گیا ہے۔ عرض کیا، اسے بھی کسی کو بخش دیجئے تاکہ ایک طرف سے تو یکسوئی ہو۔ بیوی سے عشق یا گفتگو کرنا ایسے ہی ہے جیسے انسان خارش وہاں کرے جہاں نہ ہو رہی ہو۔ 7-8 مرد یکجا ہو
تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے صرف ایک بولتا ہے، باقی نہیں بولتے اور نہ سنتے ہیں۔ جہاں 7-8 عورتیں جمع ہو، سب بیک وقت بولتی ہیں، اور اچنبے کی بات یہ ہے کہ بولتے میں سب کچھ سن بھی لیتی ہے۔ آج تک سوائے انسان کے کسی روح نے اپنے مستقبل سے مایوس ہو کر خودکشی نہیں کی۔ اندرون لاہور کی بعض گلیاں اتنی تنگ ہے کہ اگر ایک طرف سے عورت آ رہی ہو اور دوسری جانب سے مرد، تو درمیان میں صرف نکاح کی گنجائش بچتی ہے۔